फौजी इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत से किस तरह मुल्क का सियासी निज़ाम हुआ कमजोर, अमरीकी असर व रसूख या अपनों की गद्दारी, खारजा पॉलिसी या अमरीकी पॉलिसी, वन यूनिट ने किस तरह पाकिस्तान के दो लख्त होने को मुमकिन बनाया। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। दोस्तों, वतन अजीज पाकिस्तान के कायम होते ही सियासी मंजरनामा किस तरह का रहा और गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें क्या तब्दीलियां वकूअ पजीर हुई, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के पहले अशरे की पहली किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप तारीख के या सियासत के तालिब इल्म हैं या एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आइंदा कायम होने वाली हुकूमतें के बारे में आप ये देख सकें कि कौन से लोग वतन अजीज़ के लिए बेहतर हैं और किस तरह, और कौन से लोग पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम माजी के वाक़यात पर एक नज़र ढुलाएं। आज उसकी पहली किस्त है और कोशिश करूंगा कि सारे वाक़यात को आपके सामने पेश करूं। तो आज पहली किस्त है, तो आपसे गुजारिश है कि आपने इन तमाम इकसात को देखना है। टीवी को, जो हमारा चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और तमाम ये इकसात दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचानी है ताकि उनको पाकिस्तान के हालात के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं 1947 से। क्या मैं पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खां अपने 4 साला दौरे हुकूमत में मुल्क को कोई आइन या दस्तूर तो ना दे सके थे, लेकिन एक मतनाज़ा करारदाद मुकासद ज़रूर दे गए थे। ये मतनाज़ा इसलिए थी क्योंकि इस वक्त मुतहिदा पाकिस्तान की 15% आबादी गैर मुस्लिम थी। गैर मुस्लिम आबादी का मानना था कि पाकिस्तान के शहरियों को मुसलमानों और अक़लियतों में तकसीम करके मजहबी तासुब की बुनियाद रख दी गई थी। नाक़दीन के ख्याल में ये काम रियासत का नहीं कि वो शहरियों के दीनों ईमान पर पहरा दे। अकीदा हर शख्स का ज़ाती फेल है। ये करारदाद बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर के बाद भी बरअक्स थी, जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया था कि कारोबार मुमलिकत का मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। शायद यही वजह है कि कायद की ज़िंदगी में ऐसी करारदाद पेश नहीं की जा सकी थी। इस मतनाज़ा करारदाद की वजह से कायद आज़म के नामज़द करदा पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल इतने बददिल हुए थे कि मुल्क ही छोड़कर चले गए थे। करारदाद मुकासद आइन का इब्तदाई खाका तो हो सकती थी, मगर इसका नेमल बदल नहीं हो सकी थी। यह महज ज़बानी जमा खर्च था जो नाअहली, बदनीयती और दस्तूर साजी में गफलत की एक बेहतरीन मिसाल बनी। दोस्तों, अगर इस वक्त आइन बन जाता तो शायद आज हमारी तारीख मुख्तलिफ होती, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की पहली असम्बली में 44 यानी 44 अरकान मशरकी पाकिस्तान से थे, 17 पंजाब सिंध से 4, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जो आज का KPK है से 3 और बलोचिस्तान से 1 अरकान शामिल थे। इसलिए दस्तूर साजी में मुश्किलात की बड़ी वजह असम्बली में बंगाली अरकान की अक्सरियत का होना था, जिनकी मौजूदगी में जमहूरी तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया अपनी मर्जी का दस्तूर मुसल्लत नहीं कर सकती थी। इसलिए ये मजहबी कार्ड खेलकर बंगालियों को बेबस करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का झुकाव का फैसला इब्तदाई सालों में ही हो गया था, जब वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने रूस की दावत रिजेक्ट की और अमरीकी दौरे की दावत कबूल की थी। लियाकत अली खान 2.25 माह तक अमरीकी और यूरोपी दौरे पर सरकारी खर्च पे रहे थे, जो अब तक पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान का सबसे तवील दौरा था। तारीखी वाक़यात के तसलसल से ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं कि कायदे मिल्लत शहीद मिल्लत शायद कभी ना बनते अगर वो वही शराइत मान लेते जो बाद में दाई इनकलाब जनरल अयूब खान ने मान ली थी। अशराफिया की ताकत के इस सारे खेल की वजह से 1952 में मशरकी पाकिस्तान में लिसानी फसादात फूट पड़े थे,
جن میں 8 بنگالی طلبہ ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ ایک طرف لسانی فسادات تو دوسری طرف قادیانی فسادات نے مغربی پاکستان میں بد امنی پھیلا دی تھی۔ طاقت کے بل بوتے پر اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر ملک بھر میں فسادات بڑھ اٹھے تھے جن میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ امن و امان کی صورتحال اس قدر مخدوش ہوئی کہ کرفیو لگانا پڑا تھا اور لاہور میں 70 دن کے لیے مارشل لا تک لگا دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اس وقت آرمی چیف جنرل ایوب خان تھے، جن پر شک تھا کہ وہ قادیانی فسادات کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان فسادات سے ملکی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ ملک میں مارشل لا لگانے کی ریہرسل بھی کر لی گئی تھی، مگر کچھ اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ وہ واقعات کیا تھے جن کی بدولت طاقت کے نشے میں چور جنرل ایوب نے ملکی فضا کو غیار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ سب سے پہلا شکار پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ ہوئے، جنہیں مارشل لا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر 1953 کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اس طرح پنجاب کو فتح کیا گیا تھا، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد صوبہ پنجاب میں پاکستان کی خالق سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی جسے قابو میں لانا مشکل تھا۔ دوسرا بڑا شکار وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین ہوئے تھے۔ وہ ایک انتہائی بے ضرر قسم کے بنگالی سیاستدان تھے اور ایک آسان شکار تھے، لیکن اصول پسند اور قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان نے ستمبر 1953 میں امریکہ کا دورہ کیا، جس میں ایک بھرپور فوجی معاہدے کے نتیجے میں بھاری فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی اور امریکہ کو فوجی اڈے بھی دیے گئے تھے۔ اس کے لیے قومی اسمبلی کی اجازت کو لینا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان معاہدوں میں روس کے خلاف فوجی اور اقتصادی امداد کا ایک بڑا پیکج امریکہ کی طرف سے جنگ میں ساتھ دینے پر دیا گیا تھا، جس کی بھاری قیمت پاکستانیوں نے ادا کی۔ امریکی فوجی اور اقتصادی امداد صرف آمرانہ ادوار میں ملی، لیکن جمہوری حکومتوں کو فوجی امداد کبھی نہیں ملی اور ان سے امریکہ بہادر کو خدا و ہستے کا ویر رہا ہے۔ اس دورے میں مبینہ طور پر 6 لاکھ امریکی ڈالروں کی امداد کا وعدہ کیا گیا تھا، جس پر سرکاری اخبار پاکستان ٹائمز کا کہ ایک کارٹون میں ایک کیپشن لگی تھی کہ پاکستان کو امریکی امداد کی بیساکھیوں کا ایسا عادی بنا دیا جائے گا کہ پھر وہ کبھی اس محتاجی سے نہ نکل سکے۔ اور یہ سچ ثابت ہوا کہ آج تک ہم امداد کے رحم و کرم پر پڑے ہیں۔ یہ کارٹون پوری ایک تاریخ بیان کر رہا تھا۔ یہ سب انتظام کرنے کے بعد کٹ پتلی حکومت نے ایک حاضر سروس جنرل کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا تھا، جس سے پاکستان کے مستقبل کا سیاسی خاکہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ غریب کی جوڑوں کی طرح مسلم لیگ ہر طالع آزما کی بھابھی بن گئی تھی اور اکتوبر 1953 کو 17 اکتوبر 1953 کو بوگرا صاحب کو مسلم لیگ کا صدر بھی بنا دیا گیا تھا۔ بنگالیے کو 7 مئی 1954 کو بنگالی کو دوسری قومی زبان بنانے کا لالی پاپ بھی دیا گیا تھا، لیکن 8 مارچ 1954 کے صوبائی انتخابات میں مشرقی پاکستان سے مسلم لیگ کا مکمل صفایا ہو گیا تھا۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی نے 29 فروری کو پہلا آئین 1 یونٹ 1956 کی بنیاد پر بنایا تھا۔ موجودہ پاکستان کے تمام صوبوں، ریاستوں اور وفاقی علاقوں کو ماسوائے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انفرادی حیثیت ختم کر کے صرف ایک صوبہ مغربی پاکستان قائم کیا گیا، جسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا تھا۔ صوبہ مشرقی بنگال یا موجودہ بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا۔ مغربی پاکستان کی کل 46% آبادی کی نمائندگی صوبہ مشرقی پاکستان کی 54% آبادی کے برابر کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں نے اس غیر منصفانہ اور جابرانہ آئین کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن طاقت، دونس اور دھاندلی اور ہارس ٹرین سے قائم ہونے والی اس کٹ پتلی دستور ساز اسمبلی سے اس متنازع آئین کو منظور کروا لیا گیا تھا۔ بظاہر 1 یونٹ کے قیام کے 2 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے تھے، جن میں صوبائی عصبیت کا خاتمہ،
اور انتظامی اخراجات میں کمی تھی، لیکن اصل مقصد بنگالیوں کی عددی برتری کا توڑ نکالنا تھا جو پاکستان کی کل آبادی کا 54% تھے۔ پاکستان کی اشرافیہ کسی طور پر بھی بنگالیوں کو ان کے جائز اور جمہوری حقوق دینے کو تیار نہیں تھی، اور اس کے لیے کبھی نظریہ پاکستان، مذہب یا حب الوطنی کے لولی پاپ سے بنگالیوں کو بہلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ون یونٹ کے قیام اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ 1956 کا آئین صدارتی طرز کا تھا، جس میں گورنر جنرل سکندر مرزا کے اختیارات صدر جنرل سکندر مرزا کو مل گئے تھے، جس نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ کام نہیں کیا۔ 4 مزید وزرائے اعظم برطرف کیے گئے تھے۔ یہ آئین 23 مارچ 1954 کو نافذ ہوا تھا، اور اسی کی یاد میں 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1958 میں مارشل لا لگنے کے بعد یہ دن یوم پاکستان کی شکل اختیار کر گیا تھا، حالانکہ اس دن کا 1940 کی قرارداد لاہور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 50 کی دہائی میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اختیارات اور مفادات کی جنگ میں ملک کی جگ ہنسائی ہو رہی تھی۔ آمریت سے پہلے آمریت اپنا رنگ جما چکی تھی۔ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے ملک کی سیاسی صورتحال بالکل لاوارث ہو گئی تھی، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اصل طاقت آرمی چیف جنرل ایوب خان کے پاس تھی، جن کی شے پر نہ صرف دستور ساز اسمبلی توڑی گئی تھی، بلکہ پاکستان کی خالق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو بھی کمزور کیا گیا تھا۔ محلاتی سازشوں اور جوڑ توڑ سے درباری پارٹیاں بنائی گئیں، اور غیر معروف لوٹا ٹائپ شخصیات کو ڈمی پرائم منسٹر بنا کر کام چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا، اور ملک کو کوئی ڈائریکشن نہ مل سکی تھی۔ پاکستان کے صدر میجر جنرل ریٹائر سکندر مرزا نے ملک گیر مارشل لا لگاتے ہوئے 1956 کے آئین کو معطل کیا، سیاسی پارٹیاں توڑی، اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا تھا۔ آرمی چیف بنتے ہی جنرل محمد ایوب خان اقتدار پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہے تھے۔ 1953 میں امریکہ کی آشیرواد کے بعد وہ شیر ہو گئے تھے۔ اس دوران پاکستان کی پہلی اسمبلی کا توڑنا، دوسری اسمبلی سے 1 یونٹ بنوانا، جس سے نہ صرف بنگالیوں کی اکثریت کو بے اثر کیا گیا، بلکہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر کے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ واحد حل مارشل لا ہی نظر آئے۔ حکومتی سطح پر مارشل لا کا انتہائی قدم جن جواز پر لگایا گیا تھا، ان میں عدم سیاسی استحکام اور افراتفری، سیاستدانوں کی کرپشن، مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر شاہد علی خان کا 25 ستمبر 1958 کو قتل، اور 9 مئی 1958 کو صوبہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کے قتل وغیرہ شامل تھے۔ مختصر، قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں لیڈر ہی اپنی زندگی میں پاکستان کو کوئی آئین نہ دے سکے جس نے آزاد ریاست کی سمت متعین کرنا تھی اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنی تھی، لیکن سول سرونٹس اور جنرل طاقتور ہو گئے اور ایک ایسا آئین تشکیل پایا جس نے لسانی اور مذہبی تفریق پیدا کر دی۔ امریکہ کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے انتخابات میں امریکی مخالف سیاسی رہنماؤں کی کامیابی کے خوف سے سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے ہاتھوں مارشل لا نافذ کرا دیا، اور اس طرح مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان سیاسی اور جمہوری رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی دوسری قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔